आवाज़ कलाम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत तरीन नाम के साथ कि जिसका नाम आते ही और उसकी वहदानियत का इकरार करते ही बंदा जब अपनी अपनियत के दर्जे पर आता है तो उसे पाता है तो उसको ये पता चलता है कि परवरदिगार ने उसकी खलकत करके क्या अजीम काम सर अंजाम दिया है। अल्लाह कहता है ना अपने कलाम पाक में कि मैंने बेहतरीन मखलूक़ात खल्क़ की पूरी कायनात में, यानी अगर आप मखलूक़ात कायनात की एक दफ़ा देखना शुरू करें तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ना सिर्फ वो मखलूक़ात जो कि ज़िंदा और हयात हैं बल्कि वो मखलूक़ात भी जो बेजान हैं, जैसे पहाड़, जैसे ऊँचे आसमान, जैसे सूरज, जैसे चाँद, जैसे बड़े बड़े सितारे। लेकिन परवरदिगार कहता है कि मैंने बेहतरीन मखलूक़ात को खल्क़ किया, लेकिन जब मैंने इंसान को खल्क़ किया तो ख़ुद को एहसनुल खालिक़ीन कहलवाया, यानी मुझसे बेहतरीन कोई खल्क़ करने वाला ही नहीं। यानी मैंने एक ऐसी मखलूक को खल्क़ किया जिसे अक्ल भी दी, इख्तियार भी दिया, सलाहियत भी दी, जिसे स्किल्स भी दी, जिसे ईमान भी दिया, जिसे राह हक़ पे चलना भी सिखाया, जिसे औजे कमाल तक पहुँचाया। कि जब अपने परवरदिगार की मोहब्बत का मुज़ाहरा करता है तो किस तरह बड़े बड़े काम सर अंजाम देता है। मोमिनात गिरामी, परवरदिगार के बेतहाशा नाम है, बेतहाशा अलक़ाबात और सिफ़ात और अस्माए हुस्ना है, लेकिन दो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसी सिफ़ात, ऐसे नाम हैं जो परवरदिगार को ख़ुद भी बहुत पसंद है। एक तो उसका अपना नाम अल्लाह, अल्लाह को ये नाम खुद बेतहाशा पसंद है, जिस नाम के माने हैं कि उसके सिवा कोई नहीं, अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद ही नहीं है। फिर किसी ने मेरे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ पूछने वाले ने पूछा कि मौला परवरदिगार की वो ऐसी कौन सी दो सिफ़ात हैं जो परवरदिगार को अपने लिए बहुत अजीज़ हैं, और जब परवरदिगार उन सिफ़ात के साथ अपने नामों को देखता है तो फिर तकब्बुर करता है। यानी तकब्बुर भी अल्लाह की एक सिफ़त है ना जो परवरदिगार को ही ज़ेबा है, इंसानों के लिए नापसंद फरमाई। कहा कि तुम्हारे लिए तकब्बुर ज़ेबा नहीं लेकिन मेरी ज़ात को ज़ेबा है, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ कि मैं तकब्बुर करूँ, अपनी बढ़ाई के ऊपर अपनी बढ़ाई को बयान करूँ। तो मौला ने कहा कि परवरदिगार की दो ऐसी सिफ़ात हैं कि जिन पर परवरदिगार को खुद तकब्बुर होता है। कहा मौला कौन सी? मौला ने कहा पहली सिफ़ात कि अल्लाह का जब भी नाम लो तो अल्लाह के साथ अज़्ज़ा व जल लगाओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल। पूछने वाले ने पूछा कि मौला इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब क्या है? तो मेरे इमाम ने कहा कि देखो, अज़्ज़ा व जल का मतलब है कि परवरदिगार दक़ीक़ यानी छोटी से छोटी चीज़ का परवरदिगार है, और जलील यानी बड़े से बड़ी मखलूक का परवरदिगार है। हम देखते हैं ना छोटी से छोटी मखलूक मेरे अल्लाह की जो इस आम आँख से नज़र भी नहीं आती। मसलन हवा में फैले हुए करोड़ों अरबों ज़र्रात, मट्टी के, गैस के वो पार्टिकल्स जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, परवरदिगार उनका भी पैदा करने वाला है। और ना सिर्फ बेजान मखलूक, ज़र्रे तो बेजान मखलूक है ना, बल्कि जानदार मखलूक़ात भी ऐसी हैं जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आती, उन्हें देखने के लिए ख़ास इन्वेंशन हुई है, ख़ास खुर्दबीन ईजाद हुए हैं जिनके ज़रिए उन्हें देखा जा सकता है। यानी परवरदिगार की ज़िंदा मखलूक़ात। मेरे इमाम ने कहा कि परवरदिगार की जलील जलालत वाली मखलूक़ात, बड़ी से बड़ी मखलूक, जब हम नज़र दौड़ाते हैं, अभी हमने जिक्र किया ना कि पहाड़, बड़े बड़े दरख्त, और जब हम ज़िंदा मखलूक़ात को देखते हैं तो हाथी जैसी बड़ी मखलूक और समंदर में वेल जैसी बड़ी मखलूक, तो परवरदिगार हर छोटी से छोटी चीज़ को भी इस कायनात में ज़िंदा रखने पे कादिर है और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी रखने पे कादिर है। फिर मेरे इमाम ने कहा परवरदिगार की दूसरी सिफ़त कि जिस पे वो तकब्बुर करता है, वो कहा कि अल्लाह का नाम लो तो हमेशा कहो तबारक व ताला। पूछने वाले ने पूछा मौला इन दोनों लफ्ज़ों के क्या मानी हैं? तो मेरे इमाम ने कहा तबारक का मतलब कि वो मुबारक ज़ात है, वो बरकत देने वाली ज़ात है, वो रहमत देने वाली ज़ात है, वो बड़ी ज़ात है, वो ऊंची ज़ात है, वो बड़ाई करने वाली ज़ात है, वो कुल कायनात का मालिक अज़ीम है। फिर इमाम ने कहा कि ताला का, पूछने वाले ने पूछा तो इमाम ने कहा कि ताला का मतलब है कि आला व अरफा,
کہ اس سے اونچی ذات کوئی کائنات میں ہے بھی نہیں، اور یہ وہ ذات ہے، تعال ایک عربی کا لفظ ہے مومنان، تعال جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے قریب آ جاؤ۔ تو پروردگار اپنے بندے کو جب وہ رحمت کے زوم میں ہوتا ہے تو اس طرح قریب بلاتا ہے، اس لیے کہا کہ ہمیشہ پروردگار کو رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ کے مخاطب کرو کہ پروردگار تو میری طرف آنے والا ہے، مجھے بھی وہ توفیق عطا کر کہ جب تو مجھے بلائے تو میں تیری طرف دوڑتا چلا ہوں۔ مومنان کس قدر خوبصورت سے بعد حمد و ثنائے پروردگار، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات سے محمد مومنات گرامی، ہمارا اس سال کا موضوع ہم نے کل بھی اس پر تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا کہ فلسفہ غیبت و ظہور امام عصر الزمان اور انسانی نفسیات۔ ہم نے کل بھی بیان کیا مجلس میں کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے خلقت ایسی کی ہے کہ اسے اس زمین پر، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، وہ وسیلوں کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں ایک چیز بنائی ہے، فطرت انسانی ہے، اس کی نفسیات ہے کہ وہ نہ صرف کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے برتنے کے لیے بلکہ اپنی مدد کے لیے بھی وسیلوں کو تلاش کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی وسیلوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو ہم نے جیسے کل بیان کیا کہ چونکہ پروردگار ایک وسیلے کے تحت، ایک وسیلے کے ذریعے انسانوں تک آیا، تو جب انسانوں کو اللہ تک جانا ہوگا تو انہیں بھی اسی وسیلے کا استعمال۔ بڑی لوگ عجیب بات کرتے ہیں، ہم نے سنا بڑی ویڈیوز میں، بڑے بڑے مولویوں کے منہ سے سنا، بے شک ہے پروردگار شہرک سے زیادہ قریب، اپنے کلام پاک میں کہتا ہے کہ مجھے ڈھونڈو تو میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن آخر یہ بتایا کس نے ہے کہ پروردگار شہرک سے زیادہ قریب ہے؟ یہ اللہ نے تو القا نہیں کیا نا دل میں، یہ اللہ نے تو وحی نہیں اتاری، جس پر وحی اتاری اس نے بتایا ہے کہ اللہ کو ڈھونڈو وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب پروردگار تک جانا ہوگا تو پھر واسطہ اسی کا دینا ہوگا کہ جس کا واسطہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس کے لیے وہ خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نہ پہچان لاتا اپنے آپ کو مگر محمد و آل محمد، تمہاری محبت میں میں نے اس کائنات کو، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن جب میں نے چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں تو اے محمد میں نے آپ کو اور آپ کی آنکھ کو خلق کیا۔ تو بہترین وسیلہ پروردگار تک پہنچنے کا۔ اس مومنات گرامی ہم پھر اپنے موضوع پر آئیں کہ انسان کی فطری نفسیات، فطرت کیا ہے کہ وسیلے تلاش کرتا ہے۔ تو پروردگار نے تابا ابد یعنی شروع سے اللہ نے وسیلے اتارنے زمین پر شروع کیے کہ ان کے ذریعے تم پروردگار تک پہنچو، ان کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرو، ان کے ذریعے تم دنیا میں رہنے کا سلیقہ سیکھو۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اتارا اور اس کے بعد نبوت کو امامت میں منتقل کر دی، ایک کے بعد ایک محمد کا ہادی بتاتا رہا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے اللہ کی راہ کا، یہ طریقہ ہے اس کے قرب کا، یہ طریقہ ہے اس کی عبادت کا، یہ طریقہ ہے کہ تم اللہ کی سچی راہ کو پالو، یہ طریقہ ہے کہ تم اس راہ پر چلو کہ جس راہ پر چل کر پروردگار کا مقرب محبوب ترین حسین راہ خدا میں شہید ہوئے۔ کیا مومنان، بہت سے انبیاء کو ہم پہلے بھی اپنی مجلسوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے غیبت کے پردے میں چھپا دیا، اور پھر محمد کی نسل میں سے ایک کو غیبت کے پردے میں چھپایا۔ اور کیوں چھپایا؟ فلسفہ غیبت امام مہدی کیا ہے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ایک کو بچا کے رکھنا ہے رب العزت کو، تاکہ انسان اپنی اس فطری نفسیات سے ہٹ نہ جائے کہ مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی راہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری تھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ اللہ کی مضبوطی کو تھامے رکھو، تو کسی نے آ کے پوچھا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ کون سی رسی ہے؟ کیا ایسی کوئی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے جس کو ہم جس پر پکڑ کر جس پہ چڑھ کر ہم آسمان پر پہنچ جائیں گے؟ تو محمد نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے کہ دیکھو رسی وہ کوئی نظر آنے والی ایسی رسی نہیں ہے کہ وہ کوئی فزیکل رسی ہو، بلکہ وہ رسی علی اور اس کی اولاد ہے کہ جب تم ان کی راہ پر چلو گے ایک کے بعد دوسرے کا ہاتھ تھامتے رہو گے۔ جی السلام رسول نے کہا اسی لیے بیچ میں ہم نے
کوئی فاصلہ نہیں رکھا. ایک تو علی ہیں ہی بلا فصل، ہمارا تو ایمان ہے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، رسول کے بعد علی ہیں، اور پھر علی کے بعد علی کے 11 بیٹے، بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. علی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے گزرے تو آگے حسن کا ہاتھ پکڑے، وہاں سے گزرے تو حسین، اور حسین نے تو وہ راہ نجات دکھا دی کہ انسان کو راہ کامل مل گئی کہ جب پروردگار تک پہنچنا ہے تو نہ اپنی جان کی پرواہ کرنی ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرنی ہے، اور نہ ہی ناموس کی پرواہ کرنی ہے. مومنات حسین نے جو قربانی دی، ہم تھوڑا سا آج کے زمانے سے ریلیٹ کریں گے کہ آج کے زمانے میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب وقت پڑتا ہے کسی کے اوپر تو کیسے لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ساتھ اس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا آج کے زمانے میں. اور کسی نے بڑے زبردست الفاظ کہے، ہم چاہیں گے کہ اپنی مجلس میں کوٹ کریں. ایک جو ساتھ چھوڑ کے گیا، اس نے کہا کہ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ اپنے ناموس اور غیرت میں سودا کروں. اس کے الفاظ تھے کہ میں گھر کی ناموس پہ سودا نہیں کر سکتا، وہاں آ کے میرے پر جلتے ہیں. میں بیٹھ گیا، شاید اپنے اوپر میں کر لیتا سمجھوتا، لیکن جب گھر کی عزت پہ بات آئی تو میری ساری بہادری، میں کہوں مولا حسین آپ کی ذات اسلام ہے. کہ جب راہ حق کی بات آئی، جب پروردگار کے دین کی بات آئی، جب شریعت محمدی کی بات آئی، تو مولا آپ نے گھر کے ناموس کی پرواہ نہیں کی، گھر کے ناموس کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان دی، اپنے بچوں کی جان پروردگار کی راہ میں لٹائی تھی. اور جب زینب کے پردے کی بات آئی تو روز الست حسین نے کہا تھا کہ پروردگار یہ قربانی کوئی نہیں دے گا، لیکن حسین اپنا سر بھی دے گا، اپنے بچوں کے سر بھی دے گا، اور زینب کی چادر بھی دے گا جب تیرے دین پر بات آئے گی. اور حسین نے مومنات کر کے دکھایا کہ جب حسین کا سر روز عاشور نیزے پر بلند ہوا تو پھر زمانے نے دیکھا کہ کیسے حسین کی بہن اور رسول کے گھر کی ناموس کی چادروں کو چھینی، کیسے چادروں کو سر سے اتارا گیا. لیکن حسین نے چونکہ روز الست پروردگار سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار تیرے دین کی خاطر اگر حسین کو زینب کی چادر بھی دینی پڑی تو حسین دے گا، لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. پر زینب سر برہنہ ہو گئی، زینب بے چادر ہو